السلام علیکم حضرات و خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ یہاں القرآن کورسز سینٹر میں القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو فکری و اصلاحی موضوعات پر درس قرآن و حدیث کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور آج کا درس قرآن و حدیث بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ آج کا موضوع انتہائی اہم ہے، ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، اور مسلمانوں کو ہمارا یہ عقیدہ سمجھنے کی از حد ضرورت ہے۔ الحمدللہ آج کا ہمارا یہ درس قرآن و حدیث فیس بک پر لائیو جا رہا ہے۔ جو حضرات آج یہاں نہیں آ سکیں وہ فیس بک پر بھی ملاحظہ کریں گے اسے، اور ہمارے آج کے درس قرآن و حدیث کے مدرس معروف عالم دین جناب مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب ہیں۔ حضرت مفتی صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پچھلے ہفتے جو گل بہار لون میں جامعۃ الرشید میں جو سیمینار ہوا تھا بروکری اور کمیشن کے موضوع پر، تو اس میں بھی یہ کلیدی مقرر تھے، اور جناب مفتی صاحب جامعۃ الرشید کے بڑے مفتی حضرات میں سے ہیں، وہاں کے استاذ الحدیث بھی ہیں۔ مفتی صاحب جن نکات کو آج ڈسکس کریں گے وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1، اسلامی مملکت کسے کہتے ہیں؟ نمبر 2، کفر کی 3 قسمیں۔ نمبر 3، ارتداد اور زندقہ کسے کہتے ہیں؟ نمبر 4، قادیانی مرتد ہیں یا زندیق؟ نمبر 5، مرتد اور زندیق کی نسل کا حکم۔ نمبر 6، اسلام میں مرتد اور زندیق کے لیے حکم۔ نمبر 7، آئین اور اقوام متحدہ کے قوانین اور 1974 کے مقدمے کی روح سے مذہبی شناخت چھپانا۔ نمبر 8، کیا ریاست کسی کو مذہبی شناخت ظاہر کرنے پر مجبور کر سکتی ہے؟ ہمارے درمیان بہت سے ایسے حضرات بھی ہوں گے جن کو زندیق کے معنی پتہ نہیں ہوں گے، مرتد کے معنی پتہ نہیں ہوں گے۔ اگر ان کے معنی پتہ ہوں گے تو مرتد اور زندیق کے درمیان کا فرق نہیں پتہ ہوگا۔ تو کتنی اہم بات ہے کہ ہم نے اس موضوع پر درس قرآن و حدیث یہاں منعقد کیا ہے۔ اس موضوع پر ایک تاریخی درس قرآن و حدیث ہے آج کا، اور بڑے غور کے ساتھ سنیں آپ، اور اس کے بعد دوبارہ فیس بک پر گھر جا کر دوبارہ سنیں اسے، تاکہ موضوع جو ہے بہت اچھے طریقے سے بدرجہ اتم سمجھ میں آ جائے۔ اور آج کے درس کی ایک امتیازی خصوصیت یہ بھی ہے کہ جناب مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریاست میں کسی کو مذہبی شناخت چھپانے یا ظاہر کرنے کے حوالے سے جو مقدمہ پیش ہوا تھا، اس میں 4 مکاتب فکر، پاکستان کے جو مشہور 4 مکاتب فکر اس میں پیش ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنے دلائل اس حوالے سے پیش کیے تھے۔ اس میں ہمارے مکتبہ فکر کی جو نمائندگی جو تھی وہ جناب مولانا مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب نے پیش کی تھی، اور تقریباً 1.5 گھنٹے کی پریزنٹیشن ایک دی تھی عدالت کے سامنے، اور عدالت میں ان کی پریزنٹیشن کو بہت ہی زیادہ پسند کیا گیا تھا۔ آج کا جو ہمارا یہ موضوع ہے، اس میں مفتی محمد حسین صاحب اس مقدمے کی رودات جو ہے وہ بھی مختصراً پیش کریں گے، اور اس کے جو مندرجات جو انہوں نے وہاں بیان کیے تھے اس پر بھی انشاءاللہ وہ روشنی ڈالیں گے۔ میں محترم مفتی محمد حسین صاحب سے گزارش کروں گا کہ درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ گرامی قدر حاضرین، آج کا جو موضوع ہے وہ اس حوالے سے اہم ہے کہ اس ملک کے عوام میں اور کافی حد تک خواص میں بھی ایک کنفیوژن پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے اور اس کی جو غالب اکثریت ہے وہ مسلمانوں ہی کی ہے، لیکن اس ملک میں دوسرے جو مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی رہتے ہیں اور وہ اقلیتوں کے نام سے اس ملک کا حصہ ہے، اور باقاعدہ ان کا ایک انتخابی حق بھی اس ملک میں ہے، اور جتنے بھی جمہوری حقوق ہے وہ سب ان کو حاصل ہیں۔ تو اس کی روح سے وہ انتخابات بھی لڑ سکتے ہیں، وہ اسمبلی میں جا کر ممبر بھی بن سکتے ہیں، وہ کسی بھی اہم فورم پر اس ملک کے جو فورم ہے اس میں وہ حصہ بن سکتے ہیں۔ البتہ چند ایسے ایریاز ہیں جس میں کسی غیر مسلم کا داخلہ نہیں ہو سکتا، اور وہ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ وہاں غیر مسلم کو نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا اسلامی نظریاتی کونسل ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں کسی غیر مسلم کا کوئی لین دین نہیں ہے۔ وفاقی شرعی عدالت ہے یا شریعہ اپیلنٹ بینچ ہے سپریم کورٹ میں، تو ظاہر ہے اس میں کوئی غیر مسلم آ ہی نہیں سکتا۔ وہ غیر مسلم خود بھی مانتے ہیں کہ ہم اس جگہ کے اہل نہیں ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو بھی ایسی جگہ ہے جہاں مذہبی معاملات پر ڈائریکٹ بات نہیں ہوتی بلکہ اس ملک کی خدمت کی بات ہوتی ہے، جیسے کہ MNA MPA بننا ہے، ملک کا سفیر بننا ہے، معاون جج بننا ہے، اور بھی کسی کا ادارے میں کارکردگی اپنی دکھانی ہے، تو اس سب میں غیر مسلم جا سکتے ہیں۔ تو ایک بنیادی کنفیوژن ہے، سوال ہے کہ جب غیر مسلم جا سکتے ہیں تو قادیانی بھی تو زیادہ سے زیادہ غیر مسلم ہی ہے، تو وہ جب کسی عہدے پر آنے لگتے ہیں تو ان کے خلاف کیوں تحریک اٹھائی جاتی ہے کہ قادیانی کو نہیں آنا چاہیے؟ اس طرح اس ملک میں بہت ساری اقلیتیں ہیں، عیسائی ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، فلاں ہے، تو ان کے خلاف کوئی منظم تحریک نہیں ہے، جبکہ قادیانیت کے خلاف باقاعدہ تحریک ختم نبوت کے نام سے ایک منظم تحریک ہے جو ہر جگہ ان کا تعاقب کرتی رہتی ہے۔ تو کیا خصوصیت ہے قادیانیوں کی؟ اگر یہ غیر مسلم ہے تو ان کو عام غیر مسلموں کی طرح چھوڑ دیا جائے اور ان کو جو اقلیت کے حقوق ہے وہ دیے جائے، اور پھر جہاں جہاں بھی اقلیت کے لوگ آ سکتے ہیں کسی بھی عہدے پر تو وہاں ان کو بھی آنا چاہیے۔ کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو ایڈوائزری کونسل جو کی بات ہو رہی تھی، وزیر اعظم کو جو کے جو مشیرین تھے، اقتصادی مشیرین، تو اس میں ایک عاطف میاں کا نام آیا جو کلم کھلا واضح طور پر قادیانی تھا، اور قادیانی بھی اس قسم کا تھا کہ کنورٹڈ تھا، کہ پہلے مسلمان تھا اور باقاعدہ ہوش و حواس سے اس نے اپنے عقائد جو اسلام کے عقائد ہے وہ چھوڑ دیے تھے، اور وہ مرتد ہو کر قادیانی بن گیا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ قادیانیت کا ایک مبلغ بھی ہے دنیاوی سطح پر، اور ان کا جو اپنا ایک جو اکنامک سسٹم ہے اس کو سنبھالنے والا بھی ہے، اور جو مرزا ہے ابھی ان کا جو بڑا ہے مسرور، اس کا مشیر بھی ہے اور معاون بھی ہے۔ تو یہ سب چیزیں بہت واضح تھی اس کے حوالے سے، لیکن ایک بات کنفیوژن پھر بھی لوگوں کے ذہن میں رہی کہ بھائی جو کچھ بھی تھا تو غیر مسلم تھا وہ، تو اگر دوسرے غیر مسلم اقتصادی مشیر بن سکتے ہیں، اس ملک کی تاریخ میں نائب جج کے عہدے تک غیر مسلم بنے ہیں، تو عاطف میاں کی تقرری میں کیا حرج تھا، وہ کیوں نہیں بن سکا؟ تو یہ ایک بات ہے اور یہ ایک شبہ ہے، ایک کنفیوژن ہے، اس کو کلیئر ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے دو باتیں میں عرض کروں گا، ایک آئین پاکستان کے حوالے سے جو اس ملک کا ایک دستور ہے، جو اس ملک کی بنیاد ہے، جس پر یہ ملک کھڑا ہے، اور اگر اس دستور کو اور آئین کو کوئی چیلنج کرے گا تو وہ اس ملک سے بغاوت کا مرتکب ہوگا، اور پھر یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی کہ آپ آئین کو بھی مسترد کریں اور اس ملک کے آپ خادم بھی بنے کسی بھی حوالے سے۔
یہ دونوں باتیں پھر جمع نہیں ہو سکتی۔ اس ملک کا خادم اور اس ملک میں وفادار آدمی اور کام کرنے والا اور اس ملک کو کوئی فائدہ پہنچانے والا وہی ہو سکتا ہے جو اس ملک کے آئین کو مانتا ہو، اس کا تقدس اس کے ذہن میں ہو، اور اس آئین کے تحت ہی اپنی سرگرمیاں وہ بجا لانے کے لیے تیار ہوں۔ اگر کوئی شخص آئین ہی کو نہیں مانتا تو پھر کسی بھی ملک میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اب امریکہ میں جا کر کہے کہ آپ کے آئین کو تو میں مسترد کرتا ہوں لیکن آپ کے ملک کے ساتھ میں مخلص ہوں، لہٰذا میں یہاں خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایک آئین پاکستان کے حوالے سے بات ہے، اور دوسرا شریعت کی 3 اصطلاحات ہے، ان کے حوالے سے بات ہے۔ ایک کافر کی اصطلاح ہے، تو ایک منافق کی اصطلاح ہے، تو ایک زندیق کی اصطلاح ہے۔ تو ان 3 اصطلاحات کا جو فرق ہے وہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے، اور آئین پاکستان اور قادیانیت کا جو آپس میں جو ایک معکوس لنک بنتا ہے وہ ہمیں سمجھ آ جائے، تو پھر یہ جتنی بھی تحریکات قادیانیت کے خلاف اٹھی ہے اور اٹھتی رہتی ہے اور جو ان کے خلاف آواز آتی ہے، تو آپ کو پھر یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ تحریکیں بالکل مبنی بر انصاف ہے، اور یہ بالکل ہی ایک ریشنل اور معقول نکات پر قائم ہے تحریکیں، اور بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کا تعصب اور کوئی مذہبی ڈسکریمنیشن اور امتیاز کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کامن سینس اور عقل عام کی بات ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم 3 شرعی اصطلاحات کا تعارف کریں گے۔ شریعت میں، فقہ میں، اسلام میں جو آدمی اسلام کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہوتا ہے، لیکن اس کافر کی پھر 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ وہ آدمی اپنے آپ کو کافر مانتا ہے اور وہ دل سے بھی کافر ہے اور زبان سے بھی اپنے کفر کا اظہار کرتا ہے، وہ اسلام کا انکار ظاہراً بھی کرتا ہے اور باطناً بھی کرتا ہے، تو یہ مطلق کافر ہے، کلم کلہ کافر ہے، صریح کافر ہے، جس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہوتی، اور کوئی بھی آدمی اس کی وجہ سے کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوتا۔ جیسے کہ نزول قرآن کے وقت میں جو مکہ کے مشرکین اور غیر مسلم تھے تو وہ واضح طور پر قرآن کے منکر تھے، دل میں بھی اور اظہار بھی کرتے تھے، اور قرآن دشمنی میں اور اسلام دشمنی میں ان سے جو کچھ بھی ہو سکتا تھا وہ کر بھی لیتے تھے، کوئی دریغ نہیں کرتے تھے، اپنی دشمنی کو ظاہر کرنے میں کوئی کسر گوارہ نہیں چھوڑتے تھے وہ۔ تو یہ ایک چیز ہے جو کہ ایک واضح طور پر کفر ہوتی ہے۔ جیسے کہ آج کا امریکہ ہے اور جاپان ہے اور دوسرے جو ممالک ہے اس کے جو رہنے والے ہیں، کوئی کس نام سے کوئی کس نام سے ہے، تو وہ کافر کی یہ پہلی قسم ہے کہ وہ کلم کلہ کافر ہے، وہ دل میں بھی کافر ہے اور زبان میں بھی اپنے آپ کو غیر مسلم کہتے ہیں اور اسلام کا انکار واضح طور پر کرتے ہیں۔ تو ایسے جو کفار ہوتے ہیں ان کو دعوت دی جاتی ہے، ان کے لیے دردمندی دل میں رکھنی ہوتی ہے کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہے جو اسلام کی نعمت ہے، اور ان کے اگر کوئی شبہات ہے ان کے ازالے کی کوشش کی جاتی ہے اور ان کو دین کی دعوت دی جاتی ہے، اور یہ ان کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے مسلمان کا، ایک داعیانہ تعلق کہ اس کو دین کی طرف بلائے، اور قرآن کے جو ہدایات ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ آپ اپنے دین کی طرف حکمت اور بصیرت کے ساتھ اور اچھے مناظرانہ انداز کے ساتھ، یعنی ایسا مناظرانہ انداز آپ کا ہو کہ اس میں دلیل پہ بات ہو، اس میں کسی کی تحقیر نہ ہو، کسی کی دشمنی نہ ہو، اس میں خیرخواہی کا جذبہ ہو، تو اچھے مناظرانہ انداز اور صلاحیتوں کے ساتھ ان کو دین کی طرف بلانا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا اس قسم کا تعلق ہے۔ اب یہ جو لوگ ہیں ان کی وجہ سے ہم کسی کنفیوژن کے شکار نہیں ہوتے، اور وہ بھی کسی کنفیوژن کے شکار نہیں ہوتے۔ ہمیں واضح طور پر پتہ ہے کہ یہ آدمی غیر مسلم ہے، اس کا اسلام سے کوئی لین دین نہیں ہے، یہ آدمی اسلام کے نام پر اپنی کوئی چیز رائج نہیں کر رہا، یہ دعویٰ نہیں رکھتا کہ میں مسلمان ہوں، بلکہ وہ اپنے آپ کو الگ تلگ رکھتا ہے اور ہم بھی الگ تلگ اس کو رہنے دیتے ہیں۔
اور اس الگ تلگ رہنے میں اس کے جو حقوق بنتے ہیں، جس کا میں کچھ تذکرہ کروں گا، غیر مسلموں اور اقلیتوں کے جو مثبت حقوق ہے شریعت میں، تو میں نے اپنے مقالے میں 20 بڑے بڑے حقوق جمع کیے ہیں۔ وہ ہر شعبہ حیات سے متعلق ہے کہ اسلام نے ایسے لوگوں کو جو بالکل واضح دشمن ہے اسلام کے اور منکر ہے واضح طور پر اسلام کے، اسلام نے ان کو بھی حقوق دیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو یکسر مسترد کر دیا کہ تم تو رہنے کے قابل ہی نہیں ہو اس دنیا میں اور تمہیں تو مارا ہی جانا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ان کے حقوق ہے، اور وہ ایسے حقوق ہے کہ جس کے تحت کوئی بھی آدمی کسی بھی جگہ ایک معقول اور ایک اچھی اور ایک پرسکون زندگی گزار سکتا ہے۔ تو کفر کی ایک قسم یہ ہے کہ کلم کلا کافر ہو۔ دوسری قسم ہے منافقت، جس کا مطلب ہے اظہار الاسلام و ابطان الکفر، کہ دل میں تو کفر ہے لیکن زبان سے اسلام کا اظہار کیا جاتا ہے، کلمہ پڑھا جاتا ہے، پیغمبر کو پیغمبر کہا اور مانا جاتا ہے، قرآن کو قرآن اللہ کا کلام کہا اور مانا جاتا ہے، لیکن یہ سب کچھ جو ہوتا ہے یہ صرف زبانی جمع خرچ کی حد تک ہوتا ہے، دل میں ایسے کوئی بات نہیں ہوتی۔ لیکن ایک بات ہے کہ جو اسلام ظاہر وہ کرتا ہے تو وہ والا اسلام ظاہر کرتا ہے جو واقعی اسلام ہے۔ وہ ایسا نہیں کرتا کہ اپنے کسی کفری عقیدے کو اسلام کا رنگ دیتا ہو، کفر کو وہ ٹوٹل اپنے دل میں ہی جمع رکھتا ہے، پوشیدہ رکھتا ہے، اور زبان سے جو عام مسلمانوں کے جو چیزیں ہیں، کلمہ طیبہ ہے، قرآن پر ایمان ہے، رسول، فرشتوں، آخرت، حشر نشر، ان سب چیزوں پر ایمان ہے، اس ایمان کا اعتراف بھی وہ زبان سے کرتا ہے، اور اسی طرح کرتا ہے جیسے کہ دوسرے مسلمان کرتے ہیں۔ تو ایسے شخص کو منافق کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے، اور سب سے زیادہ جو تکلیفیں جن کی وجہ سے پہنچی ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کو بھی اور مسلمانوں کو، تو یہی لوگ تھے کہ مسلمانوں کا حصہ تھے بظاہر، اور ظاہری طرز و اطوار میں وہ اسلامی زندگی گزارتے تھے، اور ظاہری حلیہ بھی مسلمانوں جیسا تھا، اور جو ظاہری احکام ہے اس میں مسلمانوں کے ساتھ شامل حال رہتے تھے، لیکن دل سے وہ اسلام دشمن تھے۔ تو جب بھی کوئی ان کو ایسا موقع ملتا جہاں اسلام کو نقصان پہنچائے تو وہ پھر دریغ بھی نہیں کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو منافقین کہا جاتا ہے۔ اب ایک تیسری قسم ہے جس کو زندیق کہا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس میں یہ دوسری بات تو ہوتی ہے کہ دل میں وہ کفر چھپاتا ہے، وہ کافر ہوتا ہے اور کفری عقائد اس کے ہوتے ہیں، اور زبان سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، لیکن ایک اسپیشل جو بات اس میں ہے خاص وہ یہ ہے کہ اپنے کفریہ جو عقائد ہے، جو نظریات ہے اس کو اسلام کا جامہ بھی پہناتا ہے، اور اس کو اسلام کے رنگ میں پیش کرتا ہے، اور لوگوں کو یہ باور کراتا ہے کہ یہ اسلام ہے، اور جو اصل اسلام ہے وہ اسلام نہیں ہے۔ تو کفر کو چھپانا، اسلام کو زبان سے ظاہر کرنا، ساتھ ساتھ کفری عقائد کو ملم مسازی کر کے اسلامی جامہ پہنانا، یہ ایک تیسری بات اس میں خاص بات ہوتی ہے، اور ایسے شخص کو زندیق کہا جاتا ہے۔ تو قادیانی جو ہے وہ ان تین قسموں میں سے اس تیسری قسم میں شامل ہے کہ وہ دل سے تو ہے ہی کافر اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، لیکن ظاہر کرنا ایسا نہیں ہے کہ عام مسلمانوں کے جو عقائد ہے وہ لے کر اس کی پرچار کریں، بلکہ اپنے کفری عقائد جو ان کے ہیں ان کو اسلام کا رنگ دے کر پیش کرتے لوگوں کے سامنے، اور لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ اصل اسلام یہی ہے، اور جو کچھ عام مسلمانوں کے پاس ہے اور جو کچھ ان کے دعوے ہیں جو 1300 سال تک یہ جو لوگ چلے آ رہے ہیں، یہ اصل مسلمان ہے نہیں، اصل مسلمان ہم ہی ہے، اور ہمارے یہ جو عقائد ہے یہی اصل اسلامی عقائد ہیں۔ تو ایسا شخص جو اپنے کفر کو اسلام کا جامہ پہنا کر اور اسلام کا رنگ دے کر پیش کرے، تو ایسے شخص کو زندیق کہا جاتا ہے۔ تو اس کے عمل کی نوعیت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سب سے بدترین کافر ہوتا ہے، کیونکہ جو پہلے قسم کا کافر ہے وہ تو واضح ہے، اس سے کسی کو اشتباہ نہیں ہوتا، کوئی مسلمان اس کی وجہ سے دھوکے میں نہیں پڑتا، بلکہ اس کو دیکھ کر ہی مسلمان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مجھ سے غیر ہے اور میں اس سے غیر ہوں، الگ ہوں۔
لیکن یہ جو زندیق ہے یہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے سادہ لوح جو مسلمان ہیں وہ کفر اور فتنے کے شکار ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے چیز کو اسلام کے نام سے پیش کرتا ہے۔ تو ایک سادہ آدمی اس دھوکے میں آ سکتا ہے کہ حقیقی اسلام یہی ہے۔ تو قادیانیت کا جو کلمہ ہے وہ ہماری طرح ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن اس میں وہ کیا دجل کرتے ہیں؟ خود ان کا جو کتاب ہے تذکرہ، جو ان کا قرآن ہے، جیسے کہ ہمارے لیے یہ قرآن ہے مسلمانوں کے لیے، تو قادیانیوں کا بھی اس طرح ایک قرآن ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے ہمارے لیے آخری وحی، اس کا نام تذکرہ ہے۔ اور اسی طرح ان کا ایک خلیفہ گزرا ہے مرزا بشیر الدین، تو اس نے کہا ہے کہ ہم کلمہ وہی پڑھیں گے جو دوسرے مسلمان پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد اس کلمے سے وہ نہیں ہوگا جو دوسرے مسلمانوں کا ہے۔ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں اور اس میں محمد الرسول اللہ کا لفظ ہم کہتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آج سے 1400-1500 سال پہلے جزیرہ عرب میں اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے گزرے ہیں، جن کے یہ صحابہ تھے اور قرآن ان پر اترا ہے، اور وہ اس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے، اس تاریخ کو دنیا سے تشریف لے گئے، وہ شخصیت وہ اللہ کے رسول ہے اور وہ اللہ کے آخری رسول ہے، اور اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کے بعد کوئی پیغمبر ہو۔ لیکن قادیانی جب یہ کلمہ پڑھتا ہے تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ جو تھے اس دنیا میں دو آئے ہیں، ایک تو وہ تھے جو 1400 سال پہلے آئے، لیکن ایک وہ ہے جو مرزا قادیانی کی شکل میں دوبارہ آئے ہیں، اور یہ بھی محمد الرسول اللہ ہی ہے، یہ کوئی الگ نہیں ہے، لیکن ان کو دوبارہ ایک بھیجا گیا ہے اور ایک نزول اور ایک بعثت ملی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ پیغمبر ہے۔ تو محمد الرسول اللہ مرزا قادیانی ہے، تو وہ کلمہ آپ کی طرف پڑھیں گے لیکن کلمے کے اندر وہ تحریف کریں گے۔ اب ایک عام آدمی جب ان کو دیکھا ہے کہ وہ ہماری طرح کلمہ پڑھتے ہیں اور یہ کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، وہ سب چیزیں کرتے ہیں، تو پھر کیا فرق ہوا؟ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اور وہ کوشش بھی یہ کرتے قادیانی کہ ایسے ہی باور کرائے کہ ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں۔ لیکن اس کے بعد وہ جو حقیقت ان کی ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ ہی کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور باقی جو مسلمان 1300 صدیوں تک گزرے ہیں اور جو آج کل ہم اور آپ ہیں، تو ان کو مسلمان نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کو جو نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے، اور ان کے لیے بہت برے الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں جو زبان پر لانے کے بھی نہیں ہیں۔ تو ان کے دل میں جو کفر ہے وہ تو یہ ہے، لیکن اس کو وہ جو جامہ پہناتے ہیں اور ظاہری شکل و صورت دیتے ہیں تو وہ اسلام ہی کا دیتے ہیں۔ ان کا جو ٹی وی چینل ہے MTA مسلم احمدیہ ٹیلی ویژن، تو اس میں بھی مسلم کا لفظ ڈال دیا ہے۔ اپنے مرزا ملعون کے لیے یہ رسول کے اور نبی کے اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، اس کی بیوی یا بیویوں کے لیے امہات المومنین کے اصطلاح استعمال کرتے ہیں، اس کو جو دیکھنے والے لوگ تھے ان کے لیے صحابہ اور ان کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہم کے اصطلاح کو یہ استعمال کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کے قانون میں جب ان کو اسلامی شعائر اور اصطلاحات سے منع کیا گیا تو پھر انہوں نے ان چیزوں کے ترجمے کرنا شروع کر لیے کہ رضی اللہ عنہ کی جگہ اللہ ان سے راضی ہو، اور امہات المومنین مسلمانوں کی والدائے، تو وہ عربی الفاظ چھوڑ کر اس کا اردو میں ترجمے شروع کر لیے۔ لیکن مقصد ان کا یہی ہے کہ یہ اصطلاحات ہمارے لیے ہی ہے اور ہم ہی اس کے قابل ہیں۔ حقیقی مسجد وہ ہے جو ہماری مسجد ہے، حقیقی نماز وہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں، حقیقی کلمہ وہ ہے جو ہم ہی وہ کرتے ہیں، اور حقیقی قرآن وہ ہے جو ہمارے پاس ہے، اور حقیقی پیغمبر وہ ہے جو ہمارے پاس ہے۔ باقی یہ جو لوگ ہیں تو یہ چونکہ حقیقت کے منکر ہے ان کے خیال کے مطابق، لہٰذا یہ سب کافر ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ مسلمان سمجھتے بلکہ واحد مسلمان سمجھتے، اور ہم سب کو کافر کہتے ہیں۔ اور یہ بات کوئی پروپیگنڈے کی بات نہیں ہے کہ مولوی ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ یہ 1974 میں جو مقدمہ چلا ہے عدالت میں روبرو سینکڑوں اور لوگوں کے، جس میں ہر قسم کے لوگ شامل تھے، علماء تو تھے ہی، اس کے علاوہ قانون دان اور سیاستدان اور طبقات زندگی کے جتنے بھی اہم لوگ تھے وہ سب اس مجلس کا حصہ تھے۔
تو اس میں انہوں نے بڑی وضاحت سے یہ بات کی ہے کہ ہم ہی مسلمان ہیں اور باقی لوگوں کو ہم کافر کہتے ہیں، ان کو ہم مسلمان نہیں مانتے اور جہنمی مانتے ان کو۔ اس لیے ظفر اللہ قادیانی نے ہمارے قائد کا نماز جنازہ نہیں پڑھا، اس لیے نہیں پڑھا کہ اس کے جملہ جو اس نے اس وقت بکا تھا، مشہور جملہ ہے کہ میں تو یہ کسی غیر مسلم ملک کا مسلمان وزیر خارجہ ہوں، یہ کسی مسلمان ملک کا غیر مسلم وزیر خارجہ ہوں، لہٰذا میرا کوئی لین دین اس ملک سے نہیں ہے۔ تو اس کا جو بانی ہے محمد علی جناح مرحوم، اس پر میں جنازہ بھی نہیں پڑھوں گا۔ تو اس کا جو عقیدہ تھا صحیح، وہ ادھر سامنے آ گیا کہ وہ کیا سوچتے ہیں۔ تو قادیانی جو ہے وہ اس تیسری قسم میں شامل ہے اور داخل ہے۔ اب اس تیسری قسم میں جب یہ داخل ہے تو یہ اپنے کفر کو اسلام کا رنگ دیتے ہیں، جو بہت ہی بھیانک اور ایک دگنا جرم ہے۔ آپ کو میں ایک مثال سے بتاؤں، ہم سب کو پتہ ہے کہ شراب جو ہے ایک حرام چیز ہے اور خنزیر کا گوشت یہ حرام ہے۔ تو ایک آدمی اگر شراب کو بیچے اور شراب کہہ کر بیچے تو یہ وہ کلم کلا کافر کی مثال ہوگی کہ وہ چیز کی حقیقت کو جیسے کہ ہے ویسے ظاہر کرتا ہے اور آگے فارورڈ کرتا ہے۔ لیکن ایک آدمی شراب کو زمزم کہہ کر بیچتا ہے اور خنزیر کے گوشت کو وہ دمبے کا یا بکرے کا گوشت کہہ کر بیچتا ہے، تو یہ آدمی ڈبل مجرم ہے یا نہیں ہے؟ ایک تو وہ شراب کو حلال پیش کرتا ہے، پھر لوگوں کو دھوکہ بھی دیتا ہے۔ تو قادیانی بالکل ایسے ہے کہ وہ شراب کو زمزم کے نام پر اور خنزیر کو بکرے کے گوشت کے نام پر بیچتے ہیں، اور عام جو کافر ہے وہ شراب کو شراب کے نام پر اور خنزیر کو خنزیر کے نام پر بیچتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے، اگر آپ بالکل سیدھے سادے انداز میں سمجھنا چاہیں تو ایک قادیانی اور ایک عام غیر مسلم میں جو فرق ہے وہ یہ ہے۔ اس لیے اس کا قادیانی کو زندیق کہا جاتا ہے اور عام کافر کو کافر کہا جاتا ہے۔ اب اس ملک کا جو آئین ہے، اس آئین میں یہ بات طے ہے کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق یہ ملک چلے گا، اور اس میں جو بھی قانون سازی ہوگی وہ قرآن و سنت کے مطابق ہی ہوگی۔ اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ قادیانی جو بھی لوگ ختم نبوت کو نہیں مانتے وہ غیر مسلم ہیں، اور وہ جتنے بھی گروپس ہیں وہ سب غیر مسلم ہیں، اور ان کے لیے اقلیتوں کے حقوق ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کر سکتے۔ اب قادیانیوں کے ساتھ جو بنیادی لڑائی ہے، جھگڑا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اس سٹیٹس پر مطمئن نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت نہیں مانتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اصل مسلمان ہم ہی ہے، باقی تو گدھے ہے، یہ تو سور ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ ان کے لیے بولتے ہیں، اصل مسلمان تو ہم ہیں۔ تو اپنی اس آئینی حیثیت کو نہیں مانتے، اور وہ اس ملک میں اقلیت کی شکل میں اور روپ میں اور اقلیت کے حقوق کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے۔ اگر وہ یہ بات تسلیم کر لے کہ ہم اقلیت ہے، ہم غیر مسلم ہیں، ہمارا اسلام سے کوئی لین دین نہیں ہے، تو پھر کسی کو کوئی شبہ نہیں ہوگا، کوئی تحریک ان کے خلاف نہیں چلے گی، کسی بھی جگہ پر وہ آئیں گے تو لوگ سیخ پا نہیں ہوں گے کہ قادیانی کیوں آ گیا، اگر وہ اپنی یہ آئینی حیثیت جو ہے وہ تسلیم کرے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی اس آئینی حیثیت کو نہیں مانتے، بلکہ اس آئین کو غلط کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ ملک جو اس آئین کے تحت بنا ہے، اس ملک کا خاتمہ ہمارے مشن میں داخل ہے، شامل ہے۔ اور یہ بھی کوئی پروپیگنڈا کی بات نہیں ہے، آپ تحقیق کریں تو آپ کو ہر جو خلیفہ ہے قادیانی اس کی زبان یہ بات ملے گی کہ اسلام جو ہمارے خلاف ایک مملکت بنا ہے، اس کا خاتمہ ہمارے مقاصد میں اور مشن میں شامل ہے۔ اس لیے واحد کہلائے جانے والے مسلمان ہیں جن کا اسرائیل میں بھی مرکز ہے۔ اسرائیل میں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اسرائیل یہودیوں کے ہاں کسی مسلمان کا مرکز قائم ہو، لیکن ان قادیانیوں کا وہاں بھی مرکز ہے، اور سب سے بڑا مرکز ان کا وہی ہے، اور یوٹیوب پر ان کی ویڈیوز موجود ہے کہ وہاں مرکز میں کیسے اجتماعات کرتے ہیں اور کیسے جو ہے نا وہ اپنے عقائد کی ترویج اور پرچار کرتے ہیں۔ تو اصل جو ان سے جھگڑا ہے وہ یہ ہے، اگر یہ لوگ اپنے آئینی حیثیت کو تسلیم کر لے اور اقلیت اپنے آپ کو مان لے تو بات ہی ختم ہے، لیکن وہ یہ نہیں مانتے، بلکہ وہ اس ملک کی جو اکثریت ہے مسلمان، ان کا جو ٹائٹل ہے اسلام، اس کو ہائی جیک کر کے اپنے لیے مختص کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو حقیقی مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔
اور اپنے جو کفری عقائد ہے اس کو اسلام کے رنگ میں پیش کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایک عام غیر مسلم اگر اس ملک میں کسی عہدے پر ہوگا تو اس سے ہمیں کوئی خدشہ نہیں ہوگا، اس کی وجہ سے کوئی مرتد نہیں ہوگا، اس کی وجہ سے کوئی غلط فہمی میں کنفیوژن میں نہیں آئے گا۔ لیکن اگر ایک قادیانی کسی جگہ پر آ جائے تو اس سے یہ سارے خدشات اور خطرات ہوں گے، اس کی وجہ سے ایک مسلمان اپنے اسلام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھ سکتا ہے، محروم ہو سکتا ہے، اور وہ اس ملک کے آئین کے ازالے اور خاتمے کے لیے بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، اور وہ اپنے جو کفری عقائد ہے اس کی ترویج کے لیے اس ملک کے وسائل اور اس ملک کے ادارے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی کوئی پروپیگنڈا کی بات نہیں ہے، تاریخ اس پر شاہد ہے کہ سر ظفر اللہ نے جو قادیانی تھا جب وزیر خارجہ تھا تو اس نے جتنے بھی پاکستان کے سفارت خانے تھے وہ اپنے قادیانیت کی تبلیغ اور پرچار کے مراکز بنایا ہوا تھا اس نے، اور وہی کوئی اور کام ہی اس کا نہیں تھا ماں سوائے اس کے کہ پاکستان دشمنی اور اپنے مذہب کی ترویج۔ تو یہ لوگ جب کسی عہدے پر آئیں گے تو وہ اس ملک کے ساتھ یہ کریں گے، اس لیے جب بھی قادیانی کی بات آتی ہے تو کوئی مسلمان اس کو برداشت نہیں کرتا۔ تو یہ بنیادی بات ہے سمجھنے کی کہ اس میں اور عام مسلموں میں فرق ہے۔ اس کو میں بہت ہی سیدھا سادہ کر لوں تو وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو حقوق ہے وہ اقلیتوں کے حقوق ہیں، اور جو اقلیت کے نام پر آئے گا اس کو حقوق ملیں گے بھی، لیکن جو آدمی اپنے آپ کو اقلیت ہی نہیں مانتا تو وہ اس چھتری کے نیچے آ ہی نہیں رہا، جب آ ہی نہیں رہا تو اس کو حقوق کیسے دیا جائے؟ اور جس طرز سے وہ حقوق مانگ رہا ہے مسلمان ہو کر تو وہ اس کا وہ ہم مستحق نہیں سمجھتے، ہم درست نہیں سمجھتے، ہم اس کو مسلمان ہی نہیں مانتے، تو وہ حقوق مانگ رہا ہے مسلمان کی حیثیت سے اور اس کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے، اور ہم جو حقوق دے رہے ہیں اقلیت کی روح سے اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے، کہتے اس دروازے سے مجھے کوئی حق نہیں چاہیے، میں اس دروازے پر نہیں آؤں گا۔ تو یہ بنیادی ایک کنفلکٹ کی بات ہے جو روز اول سے جاری ہے، اور یہ جب تک جاری رہے کہ جب تک قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم نہیں کرتے، اور وہ اسلام کا جو دعویٰ ہے اور جو لیبل ہے اس کو وہ چھوڑتے نہیں، جب تک وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے یہ نزاع اور یہ کنفلکٹ ان کے ساتھ جاری رہے گا۔ تو یہ ایک قادیانی اور ایک عام غیر مسلم میں فرق کی مختصر سی وضاحت تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اب اس کے بعد میں نے الطاف صاحب سے بھی عرض کیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب ہم پیش ہوئے تھے تو وہاں کے لیے جو مقالہ میں نے لکھا تھا تو اس مقالے کا کچھ تھوڑا سا حصہ جو ریلیونٹ ہے آج کے موضوع کے ساتھ تو میں وہیں سے سناؤں گا، باقاعدہ وہ مقالہ میں لا چکا ہوں تاکہ وہ چونکہ اس میں بالکل ٹو دی پوائنٹ ہے، کوئی اضافی باتیں ہیں نہیں اور ہر بات جو ہے نا بڑی اس کے ساتھ ہے، وضاحت کے ساتھ ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کا کچھ حصہ جو متعلقہ ہے وہ میں آپ کو یہاں سنا دوں تو انشاءاللہ اس سے ہمارا ذہن اور کلیئر ہو جائے گا۔ ابھی کے بعد جو ہمارا بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ قادیانی اس ملک میں جو رہتے ہیں اور اس سے اس ملک کو جو نقصان پہنچتا ہے تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی شناخت جو ہے قادیانی ہونے کی، غیر مسلم ہونے کی، اس شناخت کو چھپا کر وہ عہدوں پر جاتے ہیں، مختلف عہدوں پر، وہ فوج میں بھی جاتے ہیں، وہ ISI میں بھی جاتے ہیں، وہ تعلیمی شعبوں میں بھی جاتے ہیں، اور سائنس اور جو ہمارے وہ جو 8ویں شعبہ جات ہے اس میں بھی جاتے ہیں، تو مختلف جگہوں پر وہ جاتے ہیں کیونکہ تعلیمی قابلیت تو ان کے پاس ہوتی ہے اکثر، تو اپنی شناخت چھپا کر وہ جاتے ہیں۔ اور آج تک اس ملک میں کوئی ایسا قانون نہیں تھا کہ ان کو اس بات پر مجبور کرے کہ اب اپنی شناخت کو ظاہر کر کے ہی جائیں گے، اپنی شناخت کو اب چھپا نہیں سکتے، حتیٰ کہ شناختی کارڈ میں بھی وہ اپنی شناخت ظاہر نہیں کرتے۔ تو اپنی شناخت چھپانا، مذہبی شناخت چھپانا، یہ بہت بڑا ہتھیار تھا ان کے پاس۔ تو الحمدللہ جب سے یہ فیصلہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا تو اس فیصلے نے ان کو پابند کیا کہ جو بھی اظہار شناخت کی جگہ ہے، خواہ وہ شناختی کارڈ ہے، خواہ وہ تعلیمی کوالیفیکیشن ہے، خواہ وہ کسی جو ہے نا MNA MPA کے عہدے پر جانا ہے یا کسی بھی عہدے پر جانا ہے اس ملک میں، تو جو بھی واجب الاظہار جگہ ہے جہاں آدمی اپنی شناخت ظاہر کرنے کا پابند ہوتا ہے تو قادیانی بھی پابند ہے کہ وہ اپنی شناخت کے اظہار کے ساتھ جائیں، اور اگر وہ اس کی خلاف ورزی کرے
تو وہ اس ملک کے غدار اور آئین کے غدار قرار پائے اور ان کی وہی سزا ہو جو ایک غدار کی ایک شخص کی ہوتی ہے۔ تو یہ فیصلہ پھر ان کے خلاف آیا اور الحمدللہ آج تک یہ فیصلہ برقرار ہے، اگرچہ اس کے آنے کے بعد کافی کوششیں ہوئی کہ اس فیصلے کو منسوخ کیا جائے، معطل کیا جائے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اب تک یہ فیصلہ قائم ہے۔ اگرچہ جس جج نے یہ فیصلہ دیا تھا جسٹس شوکت عزیز صدیقی، وہ تو اپنے عہدے سے ان کو معزول کیا گیا، اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا پس منظر ہے کہ کیوں معزول کیا گیا، لیکن وہ ابھی اپنے عہدے پر نہیں رہے، لیکن ان کا یہ جو تاریخی فیصلہ ہے یہ انشاءاللہ تا قیامت اللہ سے امید ہے کہ باقی رہے گا، اور اس ملک کے جو اکثریت ہے مسلمانوں کا تحفظ وہ اس فیصلے کے ذریعے سے ہوا کرے گا۔ تو اس فیصلے میں جیسے کہ الطاف صاحب نے جو عنوانات بتائے، تو اس میں دو تمہیدی باتیں ہم نے کی ہے۔ ایک یہ ہے کہ اسلامی مملکت کا تصور کیا ہے، اور یہ بات اس لیے ہے کہ اسلامی ریاست اور اسلامی مملکت جو ہے وہ جبھی کہلائے گا جب اس میں ایسے لوگ حکمران ہو، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں زمام اقتدار ہو جو اللہ کے اور رسول کے منشے کے مطابق اس ملک کو چلانا چاہیں، تب یہ اسلامی ریاست کہلانے کا مستحق ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو ایک ایسا شخص جو قادیانی ہو، جو اپنے کفر کو اسلام ظاہر کرتا ہو، تو وہ اگر اس ملک میں کسی عہدے پر آئے گا تو اس ملک کا جو اسلامی ریاست کا جو تشخص ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا، وہ برقرار نہیں رہ سکے گا۔ تو اسلامی ریاست کا تعارف اسی نقطہ نظر سے تھوڑا سا مختصر سا شامل ہے۔ اور دوسری جو تمہیدی بات ہے وہ اقلیتوں کے جو حقوق ہے، مثبت حقوق، اس حوالے سے ہے۔ اور پھر عدالت عالیہ کی طرف سے 6 سوالات قائم ہوئے تھے، اور ان کا جو مرکزی نقطہ تھا وہ ایک ہی تھا، لیکن سوالات کے پیرائے مختلف تھے کہ مذہبی شناخت چھپانے کا جو عمل ہے یہ کیسا ہے، قانون کی روح سے، آئین کی روح سے اور مذہب کی روح سے، اور یہ کہ کسی شخص کو جو مذہبی آزادی حاصل ہے تو کیا اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ اپنی شناخت چھپا کر جائے، کیا اس کو بھی تحفظ ملتا ہے مذہبی آزادی کا جو ایک تصور ہے اس کے تحت۔ تو یہ بنیادی نقطہ ہے اس کا، تو اس پر بحث ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کا پہلا سوال جواب جب ہم پڑھیں گے تو اس میں یہ بنیادی نقطہ بھی آئے گا۔ تو یہ 24 فروری 2018 کو عدالت عالیہ اسلام آباد کی طرف سے ختم نبوت کے حوالے سے زیر سماعت کیس جس کا نمبر ہے پٹیشن نمبر 3862 2017، اس میں شرعی رہنمائی کی خاطر درج ذیل سوالات قائم کر کے شرعی معاونت کی استدعا کی گئی، اور عدالت عالیہ کے اس حکم کے تعمیل میں درج ذیل سطور پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس محنت و کاوش کو اسلام اور نظریہ پاکستان کے تحفظ کے ایک ذریعے کے طور پر قبولیت عطا فرمائے، اور اس کی روشنی میں اس ملک میں بسنے والی اکثریت اور اقلیت دونوں کو خوشگوار اور پرامن بقائے باہمی کی طرف گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ان چیزوں سے مقصد ہمارا کسی کو تنگ کرنا یا کسی کو اس ہستی سے فنا کرنا، زائل کرنا، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہر شخص کی اپنی جو پوزیشن ہے وہ واضح ہو اور اس پر وہ رہے۔ تو ذیل میں پہلے عدالت عالیہ کی طرف سے قائم کردہ سوالات کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد ایک تمہیدی گفتگو ہے جس میں 2 چیزیں میں نے آپ کو عرض کر دی کہ اسلامی ریاست کا تصور کیا ہے اور اقلیتوں کے مثبت حقوق کیا ہے، اور اس کے بعد بھی ترتیب جو ہے قرآن و سنت اور مستند فقہاء کرام کی آراء کی روشنی میں سوالات کے جوابات ہے۔ تو یہ اس میرے جو تحریر ہے اس کا بہت ہی ابتدائی حصہ ہے، مقدمہ ہے۔ اب عدالت کی طرف سے جو سوالات قائم ہوئے تھے جس کے تحت پھر فیصلہ بھی آیا، اور وہ فیصلہ ہم سب کو پڑھنا بھی چاہیے، وہ انگلش میں بھی آیا ہے، اردو میں بھی آیا ہے، کسی کو اگر اس کی نقل چاہیے تو میرے پاس موجود ہے۔ تو اس فیصلے میں پھر تفصیل سے بات ہوئی ہے۔ تو 6 سوالات قائم کیے گئے تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ کیا اسلامی ریاست میں غیر مسلم شہریوں کو اس امر کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بطور مسلم ظاہر یا پیش کریں؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا اسلامی ریاست کوئی ایسا قانون وضع کر سکتی ہے جس سے کسی غیر مسلم کو بالواسطہ یا بلاواسطہ مسلم تصور اور شناخت کیا جائے، یعنی ایسا قانون ہو جس سے کوئی غیر مسلم اپنے آپ کو مسلمان کے طور پر پہچان کرائے، تو کیا ایسا قانون وضع ہو سکتا ہے؟ تو ظاہر ہے اس کا جواب نفی میں ہے، اور آگے تفصیل سے اس کے جوابات آئے ہیں۔
تیسرا سوال یہ تھا کہ اگر غیر مسلم اپنے آپ کو مسلم کے لبادہ میں چھپائے تو کیا یہ ریاست کے ساتھ دھوکہ دہی کی تعریف میں آئے گا؟ تو اس کا جواب بھی بڑی تفصیل سے اور دلائل کے ساتھ ہے کہ یہ دھوکے کی تعریف میں اور غداری کی تعریف میں آئے گا، اور یہ کہ یہ عمل غداری کہلائے گا۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ درجہ بالا جو سوالات ہیں اس کی روشنی میں ریاست کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ تو اس میں ہم نے تفصیل سے واضح کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو فیصلہ ہے، جو تاریخ کا ایک حصہ ہے اور جن کا بہت اہتمام سے ہماری سیرت کی اور تاریخ کی کتابوں میں تذکرہ ہوتا ہے، جس کا نام ہے شروط عمریہ۔ شروط عمریہ، شرط کی جمع شروط۔ تو حضرت عمر نے اہل کتاب اور غیر مسلموں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، اور وہ معاہدہ آج تک ایک اسلامی دستاویزی حیثیت رکھتا ہے، اور اس معاہدے کی یہ حیثیت ہے، فقہاء کرام نے اس حوالے سے یہ بات کی ہے کہ اس معاہدے میں جتنے بھی چیزیں حضرت عمر نے طے کی تھی وہ ہر اسلامی ریاست میں خود بخود ان بلٹ تصور ہوں گی، خود بخود طے شدہ تصور ہوں گی، اس کے لیے نئے طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان شرائط میں جہاں بہت ساری باتیں تھیں تو یہ بات بھی تھی، حضرت عمر نے غیر مسلموں سے یہ تسلیم کروایا تھا کہ آپ جب اس ملک میں رہیں گے، مسلمانوں کے درمیان رہیں گے، تو اپنی تمام مذہبی علامات کے ساتھ رہیں گے جس سے آپ کے مذہب کا پتہ چلے، اور کوئی بھی ایسا کام آپ نہیں کریں گے جس سے آپ کی اصل شناخت چھپ جائے کسی سے اور کوئی دھوکے میں آ سکے، تو کوئی بھی ایسا کام آپ نہیں کریں گے۔ تو بڑی وضاحت سے یہ بات حضرت عمر نے تحریر کرائی کہ مذہبی اظہار اور شناخت کا اظہار یہ ضروری ہے، اور غیر مسلموں نے اس کو تسلیم بھی کیا۔ بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو معاہدہ ہے وہ حضرت عمر کی طرف سے پیش نہیں ہوئی، اس کی جو شرائط اور تفصیلات تھی، بلکہ خود غیر مسلموں نے اپنے لیے طے کی کہ ہم یہ کریں گے، اور اس میں یہ بات انہوں نے کی کہ ہم اپنے شعار اور اپنے لباس اور اپنے پہچان کے ساتھ رہیں گے، اور مسلمانوں کی جو خاص چیزیں ہیں وہ ہم اختیار نہیں کریں گے۔ خود انہوں نے یہ بات کی غیر مسلموں نے، اور حضرت عمر نے پھر اس کی توثیق کی کہ بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے۔ تو وہ شروط عمریہ وہ ہر اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کے مطابق وہ قانون سازی کرے۔ تو یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے قوانین بنائیں کہ جس میں ہر شخص کے مذہب کا جو ضروری شناخت اور اظہار ہے وہ ہو جائے، تاکہ بعد میں کوئی ابہام اور کنفیوژن اس سے پیدا نہ ہو، اور یہ بھی نہ ہو کہ کسی کے حقوق ضائع ہو جائے، اور یہ بھی نہ ہو کہ کوئی دوسرے کے حقوق میں دخل اندازی کرے، بلکہ ہر ایک اپنی حیثیت کے ساتھ آرام اور اطمینان سے رہے۔ تو اس سوال کا جواب ہم نے اس تفصیل سے دیا ہے کہ حضرت عمر کا جو فیصلہ تھا وہ اس کے لیے ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ تو پانچواں سوال یہ تھا کہ کیا اسلامی ریاست کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ اپنے تمام شہریوں کے مذہب اور مذہبی عقائد کے بارے میں مکمل طور پر آگاہ ہو، اور اس حوالے سے ایک مؤثر اور جامع طریقہ کار واضح کرے؟ تو اس کا جواب بھی اس بات میں ہم نے دیا کہ اسلامی ریاست کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے مذہبی عقائد کے بارے میں آگاہ ہو کہ کون کیا ہے، تاکہ اس کے ساتھ معاملہ بھی اسی طریقے سے ہو۔ اور آخری سوال یہ تھا کہ کیا کسی شہری کے مذہب یا مذہبی عقائد کے بارے میں معلوم کرنا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کے ضمن میں آتا ہے؟ تو اس کا جواب نفی میں تھا کہ یہ حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے، بلکہ اس کا الٹا کرنا یہ حقوق کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ اس ملک میں جو بھی آدمی رہتا ہے وہ آئین کے تحت رہتا ہے، اور ہر جو انڈیویجول ہے، ہر جو فرد ہے، اس کا اس ملک میں ایک معاہدہ ہوتا ہے اس فرد اور آئین کے درمیان۔ تو اصول یہ ہے، عام دنیا کا اصول ہے کہ جب بھی دو آدمیوں کے درمیان کوئی معاہدہ ہو تو اس میں ہر آدمی اپنی ضروری حیثیت واضح کرے گا۔ اگر وہ اپنی کوئی ضروری بات چھپائے گا تو اس کو غداری اور دھوکہ شمار کیا جائے گا۔ تو اس ملک میں آئین کے ساتھ جو ہمارا وفاداری کا عہد ہے اور جس کے تحت ہم اس ملک کے شہری بنے ہوئے ہیں، تو اس میں ہمارے جو مذہبی شناخت کا معاملہ ہے یہ ضروری معاملہ ہے۔ اس لیے کہ اگر اس معاملے کو ہم چھپائیں گے تو بہت سارے آئین کے ایسے شق ہیں اور ایسے احکامات ہیں جس پر پھر صحیح طریقے سے عمل درآمد نہیں ہو سکے گا، بلکہ اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے اور آئین کو خطرے میں بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ مثلا اس ملک میں یہ قانون ہے کہ اس ملک کا جو صدر ہوگا وہ مسلمان ہوگا، وزیر اعظم جو ہے وہ مسلمان ہوگا، اس ملک میں شریعہ اپیلین بینچ میں جو لوگ جائیں گے وہ مسلمان ہوں گے،
اسلامی نظریاتی کونسل میں جو لوگ جائیں گے وہ مسلمان ہوں گے، کسی تعلیمی ادارے میں اسلامیات پڑھانے والا جو ٹیچر ہوگا وہ مسلمان ہوگا، کسی مسجد کا امام جو ہے وہ مسلمان ہوگا، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس طرح بے شمار ایسی چیزیں ہیں جس میں ایک مسلم اور غیر مسلم کا اس ملک میں فرق موجود ہے، اور آئین نے بھی اس فرق کو ملحوظ رکھا ہے۔ تو اب اگر مذہبی شناخت کوئی ظاہر نہ کرے اور چھپا کر جائے تو وہ اگر صدر بن جائے تو وہ آئین کی پامالی ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ وزیر اعظم بن جائے، اگر وہ شریعہ اپیلنٹ بینچ میں پہنچ جائے، اگر وہ اسلامی نظریاتی کونسل میں پہنچ جائے، اگر وہ حلال سرٹیفیکیشن کا کوئی ادارہ کھول دے مثلاً، تو کسی بھی شعبے پر وہ جائے گا تو وہ جا سکے گا جب کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ تو اس ملک کے آئین کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص کی جو شناخت ہے وہ بالکل واضح ہو، پھر اس کے بعد اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ تو کسی کو مذہبی شناخت پر مجبور کرنا یہ اس کے جو حقوق ہے اس کی خلاف ورزی نہیں ہے، بلکہ اس کے حقوق کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے، اور اس ملک کے تحفظ اور آئین کے تحفظ کا تقاضا بھی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے، کیونکہ اگر وہ ظاہر نہیں کرے گا تو بہت سارے وہ جگہ جہاں کوئی غیر مسلم نہیں جا سکتا، وہ جگہ سب گرے ایریاز اور خطرے میں پڑ جائیں گے کہ وہ کیا ہوگا اس کا۔ حتیٰ کہ جو اقوام متحدہ کا جو آئین ہے اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آدمی اپنی مذہبی شناخت ظاہر کرے، اس لیے کہ اقوام متحدہ کا جو آئین ہے جو تقریباً کچھ 30 دفعات پر مشتمل ہے، اس میں مختلف مذاہب کے حوالے سے اور مذہبی آزادیوں کے حوالے سے مختلف باتیں طے ہیں۔ تو ان باتوں پر جب عمل ہو سکے گا جب اپنی شناخت کوئی ظاہر کرے، تو اگر اپنی شناخت چھپائے تو وہ دوسروں کے جو حقوق ہے اس کے ضائع کرنے کا وہ سبب بنے گا۔ مثلا اگر کسی غیر مسلم اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے مکہ مکرمہ چلا جائے حج کے لیے، تو کوئی بھی دنیا کا قانون، کوئی بھی اقوام متحدہ کا جو رولز ہے اور جو قوانین ہے وہ اس کی تائید نہیں کرے گا کہ اس کے عمل درست ہے، بلکہ اس کو سب لوگ کہیں گے کہ یہ فراڈ ہے، غلط ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ ہم یہ بات کہتے ہیں، 1974 کا جو مقدمہ روداد ہے وہ ہم سب کو پڑھنا چاہیے بڑی تفصیل سے۔ اس میں ہمارے اکابر اور بڑوں کی جو محنتیں تھی وہ سامنے آئی ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے قادیانیوں سے اگلوائی ہے وہ باتیں جو وہ کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ چھپانا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے ایسے سوالات قائم کیے کہ وہ مجبور ہوا مرزا ناصر جو اس وقت تھا کہ وہ جو ہے نا اپنے جو حقیقی عقائد ہے اس کو واضح کرے۔ تو اس سوال جواب میں جگہ جگہ 2-3 جگہ یہ بات آئی ہے کہ اگر کوئی اپنی شناخت چھپاتا ہے اور دوسرے شناخت میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے تو یہ اس شخص کا کوئی مذہبی حق نہیں ہے، اور یہ جرم ہے، یہ دغا بازی ہے، باقاعدہ اس کے الفاظ یہ ہے، یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے، اور یہ ایسا جرم ہے، مرزا ناصر خود کہتا ہے کہ یہ ایسا جرم ہے جو قابل دست اندازی ہے، جس میں ریاستی ادارے مداخلت کر سکتے ہیں اور ایسے مجرموں کو پکڑ بھی سکتے ہیں اور ان کو سزا بھی دے سکتے ہیں۔ تو ہم قادیانیوں کو کہتے ہیں کہ آپ کے خلیفہ نے جو بات کی ہے اس پر آپ آ جائے کہ اپنی شناخت کے اظہار کے ساتھ جائے، چاہے آپ فوج میں جائے، چاہے بیوروکریسی میں جائے، چاہے آپ کسی اور سول ادارے میں جائے، کچھ بھی آپ کریں، لیکن اپنے شناخت کے اظہار کے ساتھ کریں، جبکہ یہ چیز ان کے لیے موت کے مترادف ہے۔ یہ بہت باری بات ان کو لگتی ہے، اور اس کے پیچھے جو بہانہ تراشتے ہیں تو بہت ہی ایک نامعقول قسم کی بات ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو ظاہر کرے کہ ہم قادیانی ہیں تو لوگ آ کر ہمیں ماریں گے دوسرے دن۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس ملک میں کسی بھی شخص کو اس وجہ سے نہیں مارا گیا کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ کیا اس ملک میں لاکھوں ہندو اور عیسائی اور دوسرے لوگ نہیں رہتے؟ کسی نے ان کو مارا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے لہذا اس کو مارو؟ تو قادیانی جب اپنے آپ کو کہے گا کہ میں قادیانی ہوں، مسلمان نہیں ہوں، تو کوئی بھی اس کو کچھ بھی نہیں کہے گا، اس کو کوئی گاس بھی نہیں ڈالے گا، چاہے کہ اس کو اتنی کوشش کرے کہ اس کو جان سے مار۔ کیا ضرورت ہے بھائی؟ ہمیں تو اسلحے کے زور پر لوگوں کو مسلمان کرنا نہیں ہے، اور اس وجہ سے کسی کو مارنا نہیں ہے کہ اس کا عقیدہ ہمارے عقیدے کی طرح نہیں ہے۔ تو یہ بالکل ہی ایک غلط بات انہوں نے ایک حجت دلیل بنائی ہے۔ آج تک پوری تاریخ میں، اس ملک کی 70 سالہ تاریخ میں آج تک یہ نہیں ہوا کہ کسی قادیانی کو اس وجہ سے مارا گیا ہو کہ وہ قادیانی ہے، ایک کیس بھی ایسا نہیں آیا۔ تو جب ایسی کوئی بات ہے نہیں تو اپنے اظہار اور شناخت کے ساتھ کیوں نہیں جاتے؟
تو جب وہ اپنی شناخت چھپاتے ہیں تو دال میں کچھ کالا کالا ہے، تو یہی بات ہے۔ تو عدالتی فیصلے نے ان کو اس بات پر مجبور کیا کہ تم جو ہے نا وہ اپنی شناخت ظاہر کر کے ہی جاؤ، اور یہ جو فیصلہ ہے یہ کسی بھی انسانی حقوق کے خلاف ورزی کے زمرے میں نہیں آتا اور کسی بھی اس میں نہیں آتا۔ تو ابھی وقت کی قلت ہے، میرے خیال میں 12:30 تک ہے نا وقت، تو میں جو تمہیدی باتیں ہیں ان کو چھوڑ کر جو سوال ہے اس کے جواب پر آتا ہوں، تاکہ یہ پوری بات جو ہے نا آپ کے ذہن میں آ جائے۔ اور یہ جو 6 سوالات ہیں اس میں ہم صرف پہلے سوال کو لے لیں گے، باقی اگر کسی کو یہ پورا مقالہ پڑھنے کا شوق ہو تو میں الطاف صاحب کو واٹس ایپ کر لوں گا، تو ان سے وہ لیا جا سکتا ہے اور پورا پڑھا جا سکتا ہے۔ جی، تو سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی ریاست میں غیر مسلم شہریوں کو اس امر کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بطور مسلم ظاہر یا پیش کرے، کیونکہ آج تک یہ اجازت تھی کہ قادیانی اپنے آپ کو بطور مسلم ظاہر یا پیش کرے، تو کیا اس کی اجازت ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ تو اس کے جواب ہیں۔ اس سوال کا جو جواب ہے وہ نفی میں ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور اس کی وجوہ درج ذیل ہے۔ پہلی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ جو منافقین ہیں یہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو واقعی ایمان لا چکے ہیں ان سب کو دھوکہ دیتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، لیکن ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اس آیت میں منافقین کے عمل کو خداع اور دھوکہ کہا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ منافق کے عمل میں خداع کا اور دھوکے کا پہلو کہاں ہے۔ تو مفسرین نے فرمایا ہے کہ وَخِدَاعُ الْمُنَافِقِ رَبَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ إِظْهَارُهُ بِلِسَانِهِ مِنَ الْقَوْلِ وَالتَّصْدِيقِ خِلَافَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مِنَ الشَّكِّ وَالتَّكْذِيبِ لِيَدْرَأَ عَنْ نَفْسِهِ بِمَا أَظْهَرَ بِلِسَانِهِ حُكْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اللَّازِمُ مَنْ كَانَ بِمِثْلِ حَالِهِ مِنَ التَّكْذِيبِ لَوْ لَمْ يُظْهِرْ بِلِسَانِهِ مَا أَظْهَرَ مِنَ التَّصْدِيقِ وَالْإِقْرَارِ۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ منافق کا جو دھوکہ ہے اپنے رب کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ وہ یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے وہ باتیں ظاہر کرتا ہے جو اس کی دلی کیفیت اور عقائد کے برعکس ہیں، اور وہ یہ اس لیے کرتا ہے کہ اپنے آپ کو ان احکام کے لاگو ہونے سے بچا سکے جو اس طرح کے عقیدہ رکھنے والے کے لیے طے ہیں۔ تو یہ عمل قادیانی بھی کرتے ہیں۔ قرآن نے اس عمل کو خداع اور دھوکہ قرار دیا۔ تو اب بتائے کہ جو چیز دھوکے کے زمرے میں آتا ہو، قرآن جس کو دھوکہ کہتا ہو، تو اس کی کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ نہیں دی جا سکتی۔ لہٰذا اس سوال کا جواب جو نفی میں ہے کہ کسی غیر مسلم کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنے آپ کو بطور مسلم پیش کرے، تو اس کی پہلی دلیل قرآن کریم سے یہ ہے کہ یہ خداع ہے، دھوکہ ہے، اور دھوکے کی اجازت کسی بھی عقل مند آدمی کی طرف سے نہیں ہو سکتی، چاہے کہ ہم اس کو ایک قانون کا درجہ بھی دے دیں۔ تو ایک وجہ تو یہ تھی۔ دوسرا جو اس سوال کا جواب نفی میں ہے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 14 ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ، تو اب منافقین کی جگہ اب قادیانیوں کو رکھ دے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر مسلمانوں میں فساد نہ پھیلاؤ، فساد نہ مچاؤ، تو وہ یہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو آپ کے شریعہ، آپ کے جو ایڈوائزری کونسل ہے اس میں آ کر اس ملک کو ہم فائدے کی طرف اور کامیابی کی طرف لے جانے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ تو اس آیت میں جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے فساد کہا ہے وہ کیا چیز ہے؟ تو مفسرین نے فرمایا ہے کہ اے مفسدون انفسهم بالکفر والناس بالتعویق عن الایمان ولکن لا یشعرون اے لا یعلمون انهم مفسدون لانهم یظنون ان الذی هم علیہ من ابطال الکفر صلاح۔ یعنی یہ جو منافقین ہیں یہ اپنے کفری عقائد کے ذریعے سے فساد اور خرابی پیدا کرتے ہیں،
اور مسلمانوں کے لیے ان کا فساد کا پہلو یہ ہے کہ ان کو ایمان سے روکنے اور محروم کرنے کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ ہزاروں لوگ ہم جانتے ہیں کہ وہ مسلمانوں سے قادیانی ہو گئے ہیں اس وجہ سے کہ وہ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ افریقہ میں ان کی باقاعدہ مہمات چلتی ہے دعوتی اور تبلیغی، اور یہ دنیا کی چیزوں کا لالچ دے کر، کیونکہ پیسہ اور چیزیں تو ان کے پاس بہت ہے، تو اس لالچ میں لوگوں کو وہ مرتد کراتے رہتے ہیں۔ تو یہ ان کا فساد اور اس کا پہلو ہے مسلمانوں کے حوالے سے۔ لیکن اس فساد کو وہ اپنے پالیسی اور طرز عمل کے طور پر اختیار کرتے اور اس کو اصلاح مانتے ہیں کہ ہم یہ اصلاح کا کام کر رہے ہیں۔ تو اس آیت میں جس چیز کو فساد کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کفر کو اسلام کا رنگ دے کر مسلمانوں میں اس کو رائج کرنا۔ تو جس چیز کو قرآن کریم فساد کہتا ہے تو اس کی اجازت کیسی دی جا سکتی ہے؟ تو پہلی آیت میں اس کو خدا قرار دیا گیا، اب دوسری آیت میں اس عمل کو فساد کہا گیا۔ تیسری جو وجہ ہے اس جواب کے نفی ہونے کی، وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما۔ تو اس ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نوح کی بیوی اور حضرت لوط کی بیوی کو مثال کے طور پر پیش کرتا ہے کہ یہ دونوں ہمارے دو ایسے بندوں کے نکاح میں تھی جو بہت نیک تھے، لیکن پھر انہوں نے ان کے ساتھ خیانت کی اور وہ دونوں اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے۔ تو اس آیت میں جس چیز کو خیانت کہا گیا ہے وہ کیا چیز ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ فخانتاہما محمول علی ابطان الکفر و اظہار الاسلام، کہ اس میں کفر کو چھپا کر دل میں رکھنا اور اسلام کا اظہار کرنا، اس کو خیانت کہا گیا ہے۔ تو جس چیز کو قرآن کریم خیانت کہتا ہے تو اس کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ لہٰذا کسی غیر مسلم کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنے آپ کو بطور مسلمان ظاہر یا پیش کرے۔ تو اس کی تیسری وجہ تھی۔ چوتھی وجہ بہت اہم ہے کہ کچھ احکام ایسے ہیں جس میں ایک مسلم اور غیر مسلم کا واضح فرق ہے۔ تو درج ذیل احکام ایسے ہیں جس میں مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان فرق کیا جاتا ہے، اور یہ فرق کسی ایک خاص مولوی کی کوئی گڑی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی فقہاء کرام گزرے ہیں امت مسلمہ کے جو ذخیرہ ہے فقہ کا، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ ان چیزوں میں ایک مسلم اور غیر مسلم کا فرق ہے۔ سب سے پہلے تو نکاح اور طلاق اور عائلی قوانین ہیں۔ اب اس میں ایک مسلمان غیر مسلم کا فرق ہے، تو یہ فرق جب ہوگا، جب یعنی روب عمل یہ فرق آئے گا جب وہ شناخت ظاہر ہو کہ یہ مسلم ہے غیر مسلم ہے۔ اب ہم فرض کرتے ہیں کسی لڑکے نے کسی مسلمان لڑکی سے نکاح کیا اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ قادیانی تھا، تو ظاہر ہے کہ یہ نکاح نہیں ہوگا۔ جب نہیں ہوگا تو اس کے کتنے فسادات آئیں گے، کتنے پہلو ہوں گے اس کے منفی پہلو۔ اب یہ پہلو کیوں سامنے آئے؟ اس لیے کہ آپ نے اجازت دی ہے کہ اپنی شناخت کو چھپایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اس چیز کی اجازت نہ دیتے تو یہ التباس اور ابہام کا موقع ہی پیش نہ آتا، اور یہ جو بہت ہی کنفیوژن پیدا ہوئی ہے، کیونکہ نکاح جب ایک بار ہو جائے تو اس کے بعد اس کو ختم کرنا اور الگ ہونا کتنی تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ اور ایسے کئی کیسز ہوئے ہیں، باقاعدہ دارالفتاؤں میں فتوے آتے ہیں کہ لڑکا کا ہمیں پتہ نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ قادیانی ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ تو یہ جتنے بھی مصائب ہے، تکالیف ہے اس معاشرے میں روز بروز جو آتی ہے، یہ کیوں آتی ہے؟ اس وجہ سے کہ مذہبی شناخت کو چھپایا جاتا ہے۔ اسی طرح میراث اور وصیت کے احکام ہے، جنازہ اور دفن کے احکام ہے، اضحیہ میں شراکت داری کے احکام ہے، ذبیحہ کے حلال اور حرام ہونے کے احکام ہے، شراب کی خرید و فروخت کے حوالے سے فرق ہے کہ غیر مسلم کر سکتا ہے، مسلمان نہیں۔ اسی طرح حد شرب، جو کہ شراب پینے کی وجہ سے سزا لاگو ہوتی ہے، تو اس کی تنفیذ کے حوالے سے فرق ہے کہ مسلمان پر لاگو ہے، غیر مسلم پر نہیں ہے۔ گواہی کی ادائیگی میں فرق ہے، مسلمانوں کے معاملات میں قاضی بننے اور جج بننے کے حوالے سے فرق ہے۔ ولایت نکاح کے کسی چھوٹے بچہ یا بچی پر جو نکاح کرانے کا اختیار حاصل ہوتا ہے بڑوں کو کہ ان کا نکاح کسی جگہ کرائے، تو اس حوالے سے مسلم اور غیر مسلم کا فرق ہے۔ زکوٰۃ اور عشر کے احکام میں فرق ہے۔ اوقاف کا جو نظام ہے اور اس کے تولیت، اس کا متولی بننا، سپروائزر بننا، اس حوالے سے فرق ہے۔ نماز میں امامت کے استحقاق کے حوالے سے فرق ہے۔
اس ملک میں ایسے بھی کئی کیسز ہوئے ہیں کہ 20-20 سال تک آدمی امام رہا اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو مسلمان ہی نہیں تھا۔ اسی طرح کسی چیز کے حلت و حرمت اور طہارت و نجاست کے حوالے سے جو تصدیق اور سرٹیفیکیشن کا عمل ہے، یہ مسلم اور غیر مسلم کا اس میں فرق ہے۔ اب آج کل حلال فوڈ کا مسئلہ بڑے حساسیت کا ہے اور مسلمان بہت اس حوالے سے بیدار ہو رہے ہیں، تو حلال سرٹیفیکیشن باڈیز جس کو CBs کہا جا رہا ہے وہ بنتے جا رہے ہیں، جس کا کام یہ ہے کہ باہر ملکوں سے جو چیزیں یہاں درآمد ہوتی ہے تو ان کی باقاعدہ تصدیق ہو اور پھر اس پہ سرٹیفیکیشن ہو شریعہ کے حوالے سے کہ یہ حلال ہے یہ حلال نہیں ہے، تو یہ کام ایک مسلمان ہی کر سکتا ہے۔ اب اگر کوئی غیر مسلم اپنے آپ کو چھپا کر اس شعبے میں لے آئے اور وہ اس میں گڑبڑ کرے تو کون اس کی گارنٹی دے گا؟ اسی طرح اسلامی شعائر اور علامات کا جو استعمال ہے اس حوالے سے فرق ہے، جہاد میں شمولیت کے حوالے سے فرق ہے۔ ہمارے فوج کا جو بنیادی ماٹو ہے وہ تو جہاد فی سبیل اللہ ہے، تو اس فوج میں وہ آدمی جا سکتا ہے جو جہاد کو تو مانتا ہو، جو مسلمان تو ہو، غیر مسلم تو جہاد نہیں کرے گا آپ کے لیے، تو ظاہر ہے کہ اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ فرق ہو۔ اسی طرح سلام ہے، تعزیت ہے اور دوسرے جو معاشرتی اور ثقافتی روایات ہیں اس میں فرق ہے۔ مسلمانوں کے لیے غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا نہ کرنا یہ ایک مستقل اصول ہے کہ کوئی مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ اپنی مشابہت ظاہری شکل و صورت یکساں نہ بنائے، کیونکہ یہ اسلام کے جو تقاضے ہے اس کی خلاف ورزی ہے۔ اب یہ بات جب ہوگی جب کسی کا غیر مسلم ہونا تو ظاہر ہو۔ اسی طرح حرمین شریفین میں داخلے اور حج اور عمرے کے حوالے سے فرق ہے، احترام رمضان کے حوالے سے جو احکام ہے اس میں فرق ہے، مذہبی تہواروں میں شمولیت کے حوالے سے فرق ہے، قرآن و حدیث کی تشریح اور تفسیر کی اہلیت اس حوالے سے فرق ہے، مسائل حاضرہ میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اجتہاد کی اہلیت کے حوالے سے فرق ہے، آپس کے سودی معاملات اور معاہدات کے حوالے سے فرق ہے کہ غیر مسلم کر سکتا ہے مسلمان نہیں کر سکتا۔ اسی طرح آئین پاکستان کے حوالے سے ملک کے صدر اور نائب صدر کے لیے مسلمان ہونے کی شرط ہے، تو اس حوالے سے فرق ہے ایک مسلم اور غیر مسلم کا کہ وہ نہیں جا سکتا اس عہدے پر۔ اسی طرح وفاقی شرعی عدالت اور اسلامی نظریاتی کونسل میں اہلیت کے حوالے سے بھی مسلمان اور غیر مسلم کا فرق ہے۔ اسی طرح اس ملک میں جو فیملی لاز نافذ ہے تو اس حوالے سے بھی اقلیت جو غیر مسلم ہے اور مسلمان ہے ان سب کا فرق ہے۔ تو ان سب چیزوں کو آپ ذہن میں رکھ لیں، تو اب اگر اس امر کی اجازت دی جائے کہ ایک غیر مسلم اپنے آپ کو بطور مسلم ظاہر یا پیش کرے، جیسے کہ قادیانی کرتے ہیں اور باقی دنیا کہتی ہے کہ ان کا مذہبی حق ہے ان کو کرنے دو، تو پھر کیا ہوگا؟ تو ان مذکورہ بالا جو 27 امور ہے، 27 امور میں نے گنوائے ہیں، اور اس جیسے اور بھی بہت سارے امور ہیں، اس میں اسلامی احکام کی رعایت اور ان پر عمل درآمد کو شدید خطرہ لاحق ہوگا، اور ظاہر ہے کہ اس سے مسلمانوں کے مذہبی حقوق کو شدید نقصان پہنچنے کا قوی اندیشہ ہے۔ اسی طرح یہ عمل جو کفری عقائد کو چھپانے کا عمل ہے، اس ملک کے دستور اور آئین کی بہت سارے شقوں کی پامالی کا ذریعہ بھی بنے گا۔ ظاہر ہے کہ اگر صدر بن گیا اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ قادیانی ہے تو آئین کی پامالی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یقیناً ہو گئی۔ تو اب جو چیز شرعی احکام میں اتنے خطرات اور اشتباہ کا باعث ہو اور جو ملک کے آئین سے متصادم صورتحال کے پیش آنے کا ذریعہ ہو، تو اس کی اجازت کیسی دی جا سکتی ہے؟ یقیناً نہیں دی جا سکتی۔ لہٰذا اس ملک میں جو بھی آدمی رہے تو اس ملک کے آئین کا تقاضا بھی یہ ہے اور شریعت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ وہ اپنی شناخت کے اظہار کے ساتھ رہے، اور جب شناخت کا اظہار ہوگا نا تو پھر یہ جو تیسری قسم میں نے آپ کو بتائی تھی کفار کی زندیق، تو وہ چیز پھر نہیں آئے گی، کیونکہ پھر آدمی یہ نہیں کر سکے کہ اپنے کفر کو وہ اسلام کے نام پر پیش کرے۔ یہ جب ہو سکتا ہے جب اس پر اسلام کا لبادہ پڑا ہوا ہے، تو تب یہ وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ سیدھی سادی بات ہے، لیکن یہ بہت ساری باتوں کی ایک جڑ اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر قادیانی اس بات پر آئے اور ان کو آنا بھی چاہیے تو پھر ان سے ہمارا کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے کہ وہ کسی بھی جگہ نہیں آ سکتے اور ہم ہر جگہ ان کی مخالفت کریں گے۔ ان سے پھر ہمارا کفر اور اسلام کا اختلاف رہے گا جو کہ باقی اقلیتوں کے ساتھ بھی ہے، لیکن یہ جو بات ہے کہ وہ کسی بھی جگہ پر کسی بھی عہدے پر نہیں آ سکتے، یہ بات ختم ہو جائے گی۔ اور یہ بال جو ہے نا یہ قادیانیوں کے کورٹ میں ہے، وہ چاہے تو اس چیز کو حل کر سکتے ہیں
اور اگر نہ چاہے تو حل سے گریز بھی کر سکتے ہیں. تو اس میں ہماری مسلمانوں کی طرف سے کوئی قصور نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ کسی کے ساتھ ظلم کر رہے, کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, بلکہ خود ان کی طرف سے پرابلم ہے, خود ان کی طرف سے مشکل ہے. اگر وہ اپنی آئینی حیثیت کو ظاہر کرنے پر اور تسلیم کرنے پر آمادہ ہو جائے تو ہمارا کوئی ان سے پھر اس طرح لین دین نہیں ہے جس طرح کہ آج کل ہو رہا ہے. تو یہ ایک بنیادی سمجھنے کی بات تھی. یہ موضوع تو بہت بڑا تفصیلی ہے اور پورا مقالہ اگر میں آپ کے سامنے سنا دیتا تو بہت اچھا فائدہ ہوتا, لیکن وقت کی قلت کے باعث نہیں ہو سکا. تو امید ہے کہ جو بنیادی نقطہ ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ قادیانی اور عام غیر مسلم میں کیا فرق ہے اور ہمارا قادیانیوں سے کیا مطالبہ ہے اور کیوں ایسا ہے, اور ہمارا مطالبہ لاجیکل کیوں ہے, معقول کیوں ہے. تو امید میں کرتا ہوں کہ اتنی بات آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. مفتی صاحب 2 پوائنٹس اور سمجھا دیں. قادیانی مرتد ہیں یا زندیق؟ مرتد اور زندیق میں فرق کیا ہے, اور مرتد اور زندیق کی نسل کا حکم کیا ہے؟ جی یہ بہت اہم بات ہے. مرتد اس شخص کو کہا جاتا ہے جو پہلے سے مسلمان ہو اور وہ ایک مسلمان کی حیثیت سے معروف و مشہور ہو لوگوں میں, اور پھر وہ اپنے اسلامی عقائد کو چھوڑ کر کسی بھی کفری عقیدے کی طرف جائے تو اس شخص کو مرتد کہا جاتا ہے. تو مرتد کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ مسلمان ہو پھر کنورٹ ہو, جیسے کہ عاطف قادیانی مرتد ہیں کیونکہ پہلے وہ مسلمان تھا, اس کے والدین مسلمان ہیں اب بھی, اور یہ مسلمان سے قادیانی بنا ہے. زندیق اس شخص کو کہتا ہے جو اپنے کفری عقائد کو اسلام کا رنگ دے, خواہ وہ مرتد ہونے کے فوراً بعد دے تو وہ مرتد بھی ہے زندیق بھی ہے, یہ اگر پہلے سے نسل در نسل وہ کافر چلا آ رہا ہے لیکن وہ اپنے کفر کو اسلام کے رنگ میں پیش کرتا ہے تو وہ بھی زندیق ہے. تو زندیق کے لیے مرتد ہونا ضروری نہیں ہے اور مرتد کے لیے زندیق ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. کوئی مرتد زندیق ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا ہے. باقی ان کی نسل کا کیا حکم ہے, تو جو آدمی مرتد ہو جائے یعنی اسلام سے کسی غیر دین کی طرف کنورٹ ہو جائے تو اس کی جو پہلی نسل ہوگی نا, جو اولاد ہوگی اس کی, ان کو بھی حکماً مرتد ہی کہا جائے گا. لیکن اس اولاد کی پھر جو دوسرے پشت کی اولاد ہوگی, پھر تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے الی آخری ہی آخر تک, تو پھر ان کو عام کفار کی طرح ڈیل کیا جائے گا. ان پر مرتد کی جو سزا ہے اور جو احکام ہے شریعت میں وہ لاگو نہیں ہوں گے. البتہ زندیق جو آدمی ہوگا تو وہ جس مرحلے پر بھی ہو اس کے احکام بہت سخت ہیں, اور وہ اسلامی حکومت کے کرنے کے کام ہے کہ ان کو قرار واقعی سزا دے. ایک عام فرد, میرے اور آپ کی طرح عام فرد اس سزا کو لاگو نہیں کر سکتے, وہ حکومت کے کرنے کا کام ہے, لیکن بہت سخت سزا ہے اس کے لیے, قتل کی سزا تک ہے زندیق کے لیے جو اپنے کفر کو اسلام کے رنگ میں پیش کرتا ہے. تو ہم قادیانی اسے کہتے ہیں کہ ہم آپ کا جو اصل سٹیٹس ہے نا اس کا بھی مطالبہ ہم نہیں رکھتے حکومت سے کہ سب کو ایک لائن میں کھڑا کر کے ختم کریں, بلکہ ہم آپ سے صرف اتنا استدعا رکھتے ہیں کہ اپنی حیثیت میں رہو اور اپنی حیثیت کو ظاہر کرو, اور آپ کے جو سٹیٹس ہے اس کے مطابق رہو, غیر مسلم ہی رہو. تو ہمارا آپ سے کوئی لڑائی جھگڑا پھر نہیں ہے اس حوالے سے جو چل رہی ہے بات. جی یہ ہو گئی. جزاکم اللہ. ایک اہم اعلان سن لیں مفتی محمد حسین خلیل صاحب کی ایک کتاب کے حوالے سے. آپ حضرات کے علم میں ہے, خواتین کے علم میں ہے کہ 20 تاریخ کو ایک سیمینار ہوا تھا گل بہار لان میں. ہمارے اسلامی مالیات کے حوالے سے ایک پوری سیریز چل رہی ہے جامعۃ الرشید کے تحت سیمینارز کی صورت میں, اور اس بار یہ ہمارا 20 تاریخ کو 7واں سیمینار ہوا تھا. تو اس کے جو مقررین جو ہیں ان میں اہم مقرر جو ہے مفتی محمد حسین خلیل صاحب بھی ہوتے ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھنی شروع کی ہے, اس کا نام ہے آسان فقہ المعاملات. یہ لکھ چکے ہیں یہ کتاب, اور طباعت کے آخری مراحل میں انشاءاللہ تعالی 2 ہفتے میں چھپ کر یہ کتاب آ جائے گی. 2 جلدوں پر مشتمل ہے, اور اس کتاب کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہ آسان اردو لینگویج میں لکھی گئی ہے, اور جتنے بھی ہمارے اجتماعی اور انفرادی معاملات سب کو انہوں نے, مفتی صاحب نے اس میں ڈسکس کیا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے حرام پہلو کیا ہے, حلال پہلو کیا ہے معاملات میں,
تو انشاءاللہ تعالی یہ بک جو ہے اگلے 2 ہفتوں میں آ جائے گی، اور اگلے درس قرآن و حدیث میں انشاءاللہ تعالی یہاں ہم منگوا کر اسے رکھیں گے بھی، جن حضرات کو خواتین کو چاہیے ہو تو وہ انشاءاللہ تعالی یہ بک لے سکتے ہیں۔ بہت ہی پایے کی کتاب ہے یہ الحمدللہ۔ تو اس میں آپ اپنی دینی ذمہ داری کو مد نظر رکھیں، اور نہ صرف خود بلکہ جو ہے دیگر حضرات اور خواتین میں جو ہیں ان میں بھی اس کتاب کی ترغیب دیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ایز اے گفٹ، جس طریقے سے آسان ترجمہ قرآن کا ہمارے یہاں رواج ہو گیا ہے کہ ہم شادیوں میں اور دیگر تقاریب میں اس کو گفٹ کی صورت میں جو ہے لوگوں کے درمیان پیش کرتے ہیں، تو اس کی بھی کوئی ہم ترتیب بنائیں۔ پہلا اعلان تو یہ تھا۔ دوسرا اعلان اگلے ماہ کے درس قرآن و حدیث کا یہیں القرآن کورسز سینٹر میں انشاءاللہ تعالی اتوار 11 نومبر کو اسی وقت پر منعقد ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے آج فکری موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے، اگلے مرتبہ بھی اسی نوعیت کے کسی فکری موضوع کا انتخاب کریں گے۔ بس آپ حضرات کو یہ کرنا ہے کہ اس کی بھرپور دعوت چلائیں۔ ہمیں داعی کا کردار ادا کرنا ہے، مدعو تو ہیں ہم، داعی کا کردار ادا کریں معاشرے کے اندر۔ اور یہ آج کے درس قرآن و حدیث کی فیس بک پر لائیو تو چل رہا تھا، اس کی ریکارڈنگ بھی اب موجود ہے، تو جن حضرات کو دوسری مرتبہ مفتی صاحب کا درس سننا ہے تو وہ اسے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالی ایک دو دن میں یوٹیوب پر بھی جو ہے ہمارے درس قرآن و حدیث لوڈ ہو جائے گا، تو اس پر بھی جو حضرات اور خواتین دیکھنا چاہیں اسے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور اہم اعلان یہ ہے کہ خواتین میں بھی ہمارے یہاں درس قرآن و حدیث ماہانہ کی بنیاد پر منعقد ہوتا ہے، اور ہر تیسری مہینے کی ہر تیسری جمعرات کو یہ منعقد ہوتا ہے۔ اس بار انشاءاللہ تعالی 18 اکتوبر کو 3:30 بجے یہ درس قرآن و حدیث یہیں القرآن کورسز سینٹر میں منعقد ہوگا، اور اس بار کا موضوع ہے نفرتوں کو کیسے ختم کیا جائے۔ بڑا اہم موضوع ہے، آپ خود سمجھتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اہم خوشخبری ہے خواتین اور طالبات کے لیے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا ایک 2 سال کا ابتدائی دینی تعلیمات کا کورس ہے، وہ اس سال سے ہم القرآن کورسز کے تو مختلف جو ہے ہم کورسز یہاں کرتے ہیں، 6 ماہ کے بھی 1 سال کے بھی۔ ہم وفاق المدارس کا 2 سالہ منظور شدہ نصاب جو ہے وہ بھی یہاں شروع کر رہے ہیں، ابتدائی دینی تعلیمات کا۔ تو اس کی کلاسز ہفتے میں 5 دن ہوا کریں گی، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، اور اوقات اس کے ہوں گے 3 تا 5:30 بجے۔ ہمارے بنس روڈ کے مرکز میں تو آلریڈی شروع ہو چکی ہیں، تو یہاں کلاسز کا افتتاح ہوگا 24 اکتوبر کو بروز بدھ سے۔ تو جو خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس میں داخلہ لیں، جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنی خواتین کو داخلہ لینے کے لیے جو ہے ترغیب دیں۔ ایک اور گزارش آپ حضرات سے یہ کرنی ہے کہ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن یہاں باہر اسٹال پر اویلیبل ہے، تو اس کو بھی آپ لیتے جائیں۔ اور یہ بروکری اور کمیشن کی اقسام اور ان کے شرعی احکام پر جو سیمینار ہوا تھا تو وہ بھی یوٹیوب پر لوڈ ہو چکا ہے اور فیس بک پر بھی موجود ہے، اور ابھی میں نے آج جو ہے اس کے پورے سیمینار کی جو ہے یہ لنک جو ہے میں نے شیئر بھی کیا ہے۔ جن حضرات کو لنک چاہیے ہو تو وہ میرے سے لے سکتے ہیں۔ تو اس بروکری اور کمیشن کی اقسام اور ان کے شرعی احکام والا جو سیمینار ہے اس کو بھی آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے دیکھیں، سنیں، اور اس میں ہم اندازہ لگائیں کہ ہم کس جگہ پر چوٹ کھا رہے ہیں، کس جگہ پر جائز کاروبار کر رہے ہیں۔ ایک اور گزارش میری آپ حضرات اور خواتین سے یہ ہے کہ تمام مرحومین کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے۔ میرے بڑے بھائی حاجی توفیق صاحب کے لیے بالخصوص ان کا 2 ماہ پہلے انتقال ہوا تھا، ان کی مغفرت کے لیے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور تمام مظلوم قیدیوں کی رہائی کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی ہے، اور اس کے لیے کوششیں بھی کرنی ہیں۔ اور بس یہ ساری جو ہے گزارشات تھیں۔ میں جناب مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا سببا لمن اہتدی. اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللہم الہمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الطاف صاحب نے جن مرحومین کے لیے دعا کا فرمایا ہے اور عافیہ صدیقی کے لیے دعا کا فرمایا ہے، تو آپ سب حضرات درد دل کے ساتھ ان سب کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی فرمائے، اور ان کے جو رہنے والے اعزاء اور اقرباء ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ رہائی عطا فرمائے، اور اس کے بعد ان کو ایک طویل زندگی عطا فرمائے جس میں وہ اسلام کی خدمت کر سکیں. یہ ہمارے لیے بہت ہی ننگ اور شرم کی بات ہے کہ ہماری ایک بہن بیٹی غیر مسلموں کے قبضے اور تحویل میں ہے اور کئی سالوں سے ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں غیرت کی توفیق عطا فرمائے کہ اس حوالے سے ہم کچھ غیرت مند بن جائے، ہمارے حکمران کچھ غیرت کے فیصلے کرے، غیرت کے اقدامات کریں، اور جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کر گزرے. اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو باعزت رہائی نصیب فرمائے، اور امت مسلمہ کے لیے ایک رہنما اور خیر کی حیثیت سے ان کو اللہ تعالیٰ رہنمائی و آزادی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے اور سمجھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ اسلام کی نعمت سے محروم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی نعمت عطا فرمائے، اور جن کو اسلام کی نعمت عطا ہوئی ہے ان کو اس پر استقامت عطا فرمائے، اور اس کو صحیح طریقے سے اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کے تمام شعبوں میں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.